یعنی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مسلسل کچھ 4-5 ویکنڈز گزارنے کے بعد کہ اپنا شو ہم ویکنڈز پہ شفٹ کرتے ہیں۔ بھئی جو بڑی اور دھماکہ دار خبریں ہیں اللہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ویکنڈز پہ آ رہی ہیں۔ اچھا خیر، میں سمجھ گیا۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا صاحب، میں سمجھ گیا ہوں آپ جمعے کے دن ہوئی ایک پریس کانفرنس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ حوالہ وہ صرف دے رہا ہوں، دیکھنا پوری رونق لگی رہی ہے ہر طرف۔ نہیں آپ رونق نہیں، آپ یہ کہ آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ دا شو مسٹ کنٹینیو، اللہ بھلا کرے آپ کہ بھائی جان تاکہ لوگوں کی دلچسپی قائم رہے، تاکہ لوگوں کی دلچسپی قائم رہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اب اس موضوع میں باقی رہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کا رد عمل بھی آ گیا، اس کی تعریف بھی آ گئی، اس پہ تنقید بھی آ گئی۔ باقی جو براہ راست اس کا نشانہ تھے اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ the message was received with caution۔ مثال کے طور پر جو پریس کانفرنس کی بیرسٹر گوہر صاحب نے، وہ بہت معقولیت پر مبنی تھی۔ آج جب وہ پارلیمان میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ ہم اپنے قائد سے مل پائیں تو ہم انہیں کیسے ٹھنڈا کر سکیں، کہ ہم انہیں کیسا ٹھنڈا کریں، کیسے سمجھائیں کہ سر آپ کے ٹویٹس کی وجہ سے کیا یعنی بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو کل جلسہ ہوا ہے اس میں سوائے شاید خٹک صاحب کی ایک تقریر کے، جو اس میں کہ خواجہ آصف صاحب کو اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یا غالباً عطا تارڑ صاحب کو، ان کو نام لے کر انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے جو شاید انہیں نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے علاوہ things are as it is، ایک اب اس کے نتیجے مطلب میں ہم اس پریس کانفرنس تک نہ پھنسے، ہم آگے نکل جائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میرا یہ کہنا ہے۔ نہیں، اس پہ پھر کچھ سوال تو ہے نا جی فرمائیے۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں، اور جس کو آپ بہت ڈاڈا کہتے ہیں، جس کی بات کہتے ہیں آپ اٹل ہوتی ہے۔ اٹل میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو بھائی صرف یہ کہا ہے اٹل تو ایک ہی فرمان ہوتا ہے اوپر والے کا۔ نہیں اس میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ فیصل واڈا سب سے ڈاڈا کہ وہ بڑی تکڑی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بہت ساری باتیں اگر آپ ان کے پولیٹیکل کیریئر پر نگاہ ڈالیں تو وہ بس ٹھیک ہے ہنسی مذاق کی بھی ثابت ہوئی ہیں۔ تو ان کی مثال کے طور پر ایک زمانے میں یاد ہے جب یہ وزیر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹروں پہ شاید پتہ نہیں کیا کتنی نوکریاں، جب وہ خود کو یہ تیل ویل لے کر رہا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اچھی سٹوری دینے کے لیے بھی بات ہوتی ہے، لیکن اگر میں یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے سفر کرتا ہوا سوموار کو فیصل واڈا کے بیان تک پہنچوں کہ -1 مان لیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کون مان لے؟ ہم سب مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے ہم سب کا کیوں ذکر ہو گیا؟ مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں -1 مان لو، نہیں تو پی ٹی آئی مائنس ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو -1 کا لفظ ہے نا، یہ میں نے سب سے پہلے 1988 کے الیکشنز کے بعد سنا تھا۔ اتنا پرانا ہی؟ جی سر، اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھیے فوج کی چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد سے بدگمانیاں ہیں دونوں جانب، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ الیکشن تو جیت گئے ہیں تو آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بجائے آپ مخدوم امین فہیم مرحوم کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیلو تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ہرڈ آف -1۔ تب بے نظیر صاحبہ کو -1 کرنے کی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، اس وقت لیکن وہ تو پھر معاملات مذاکرات سے، انگیجمنٹ سے بے نظیر صاحبہ نے خود میرے خیال میں وہ انگیجمنٹس کی تھیں۔ نہیں، ان کی جانب سے چودھری اعتزاز احسن صاحب، ٹھیک ہے، اور جناب افتخار گیلانی صاحب، وہ جا کے ملاقاتیں مرزا اسلم بیگ سے کرتے تھے، تو پھر ایک یعنی کہ ٹرانسفر کا کیا وہ ایک یعنی فارمولہ جس کے تحت غلام اسحاق خان کو صدر بنانا کنسیڈ کیا گیا، یہ طے کیا گیا کہ جی نیوکلیئر پروگرام پر سویلین گورنمنٹ کا قبضہ نہیں ہوگا، اور افغانستان کے جو معاملات ہیں اس میں ہم سٹیک ہولڈرز ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک افغان سیل بنا تھا جس کا اجلاس ہوتا تھا
جس میں امریکی سفیر بھی موجود ہوتے تھے اور وزیر اعظم بھی ہوتی تھی، جس میں فیصلہ کیا جاتا تھا کہ، اور اسی سیل کے نتیجے میں جلال آباد پر حملہ ہوا، کیونکہ وہاں پر اس وقت کے جو مرحوم DGI تھے وہ بہت زور دے رہے تھے کہ بہتر ہو کہ اگر جلال آباد جو ہے وہ افغان مجاہدین لے لیں اور وہاں پر اپنی افغان گورنمنٹ ان ایگزائل ڈکلیئر کر دیں تو اس کو پھر ریکگنائز کروا لیا جائے، لیکن وہ بیک فائر کر گیا۔ چلیں، تو میں نے اس وقت سنا تھا یہ، اچھا وہ تو صرف -1 کی بات ہو رہی تھی، لیکن -1 جو میں نے پریکٹیکلی ہوتا دیکھا ہے تو وہ آج کل دیکھ رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ بھائی میں نے 1990 میں جب گورنمنٹ توڑی گئی تھی غلام اسحاق خان صاحب نے، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ غلام اسحاق خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ نواز شریف سنتے نہیں ہیں، ان کی جگہ اگر شہباز شریف بن جائیں تو ہمیں بہت اطمینان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، شہباز شریف شروع سے فیورٹ ہیں، غلام اسحاق خان صاحب کے زمانے سے، مطلب آغاز سیاست سے ہی وہ ہاٹ فیورٹ ہیں۔ 2024 سے جو -1 کی بات چل رہی ہے، بالآخر اس کا 2025 میں اگر عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے۔ 1990 سے جو چل رہی ہے آپ کا، نہیں کہ 2024 سے؟ میں تو 1988 سے شروع 88 سے، ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے آپ کو تو ایک تو تھوڑا سا آپ یعنی شرمندہ بھی ہو جایا کرتے ہیں، میرے سے غلطی ہو میں ہمیشہ معافی مانگتا ہوں، میں بھی شرمندہ ہوں۔ تو آپ بارہا کہتے تھے بس جی وہ آ رہے ہیں لندن سے، میں نے کہا نہیں بھائی وہ آئے نا لندن سے پھر۔ تو اس وقت اگر سیاسی اعتبار سے کوئی شخص -1 ہے تو بھیا وہ تو میاں محمد نواز شریف ہے۔ عمران خان بھی مائنس ہے، عمران خان تو زیادہ مائنس ہے، دونوں مائنس ہو گئے، جب عمران خان زیادہ مائنس ہے وہ کم مائنس ہے۔ اور ایک صاحب بالکل نہیں ہے وہ، بلکہ دوبارہ ایوان صدر آ گئے آصف علی ہاں وہ زرداری۔ تو آ گیا، باقی سارے ٹھیک ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے عمران خان کو -1 نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ابھی انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1985 کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ تو خیر پوری PDP پیپلز پارٹی نے دیا تھا نا۔ ان پر پابندی لگ گئی، اب ان کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا سکی ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے، اللہ معاف کرے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی اللہ انہیں اور زندگی دے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو تحریک انصاف مانے گا ہی نہیں۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جی بیرسٹر گوہر ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، یہی ہی دیٹ از ویئر دا کرائسس از، کہ بھئی اگر کوئی اور لوگ بیٹھ کے قابل اعتبار ہوتے اور وہ اس قابل ہوتے، اور اس کے لیے سر جو ہو رہا ہے، اگر آپ کو سیاسی تجزیہ کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطیاں بھی، ذاتی طور پر میں یہ پسند کرتا کہ جمعے کے دن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ نہ ہوتی اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ نہ کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بھی خود، آپ کے ساتھ اتنے دنوں بعد آپ کی ایک بہن کی ملاقات ہو جاتی ہے اور مقصد اس کا اس تاثر کو نفی کرنا ہے کہ آپ سے جو انڈیا نے پھیلا رکھا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کو بہت ہی سیریس جو ہے وہ بیماری میں ڈیتھ تک بات چلے گی نا کہ عمران خان نے خدا نخواستہ، وہاں سے نکلتے ہی پہلا لفظ جو عظمیٰ بی بی کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ Now, that was the message۔ اب بات کو یہیں تک رکھ دیا جاتا تو بات آگے نہیں بڑھنی تھی، لیکن ایک ٹویٹ آ گیا۔ اب اتفاق نہ ٹویٹ اچانک نہیں آتا، اس سے پہلے ایک سٹوری مسلسل چل رہی تھی کہ جی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایسا حسین اتفاق ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ملاقات ہوتی ہے تو اسکائی نیوز کی ہماری بہت ہی عزیز افغان نژاد جو اینکر ہیں یلدا حکیم صاحبہ، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت انڈو پاکستان ٹینشن کے دوران جو ہے ظاہر کر دی تھی، وہ ایک باقاعدہ پروگرام کرتی ہیں جس میں علیمہ خان صاحب، علیمہ بی بی کو لے کر کچھ اس قسم کے بہت یعنی پرووکیٹو، اچھا بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی اور پھر ایک لمبا چوڑا یعنی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ اب وہ دیکھیں نا، حکومت سے بھی مجھے ایک گلہ ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ سنجیدگی سے ایلان مسک کے ایکس کو
سیریسلی اپروچ کیا ہے کہ سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے جس کو آپ نے بلو ٹک دے رکھی ہے. That person is in jail. He doesn't have access to ایسا any تو laptop حکومت or نے کوئی یہ وہ. اقدام نہیں کیا. تو اگر آپ کو بھی تو ذرا سوچنا چاہیے. بہرحال وہ جب آ جاتا ہے تو اس میں براہ راست آپ شہباز شریف صاحب کو اس ٹویٹ میں تو مخاطب نہیں کیا گیا. ہاں نہیں کیا گیا. اس میں خواجہ آصف کو تو نہیں کیا گیا. اس میں آصف علی زرداری کو تو نہیں کیا گیا. اس میں بلاول بھٹو زرداری کو تو نہیں کیا گیا. کیا ہوگا یہ ویری فائن کہ آپ بھی ان کو سٹیک ہولڈر کنسیڈر کر رہے ہیں. اگر میں تمہیں تمہارا نام لے کر برا بھلا کہوں گا تو اسد تو یعنی وہ جواب نہیں دے گا نا. میں ہی دوں گا نا. میں کر رہا ہوں تمہیں تو میں ہی اس کا جواب دوں گا. اسد کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے, یو آر ویری رائٹ. تو اب اس ساری معاملات سے گزرتے ہوئے یہ جو مائنس عمران خان یا مائنس پی ٹی آئی والی باتیں جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں یہ غیر سنجیدہ ہے, اس کو میں سنجیدہ نہ لوں. چلو ابھی فی الحال کوئی کل الیکشن ہو رہے ہیں نہیں, مائنس کہاں ہوتا ہے؟ عملی طور پہ سیاسی طور پہ تو مائنس ہو سکتا ہے نا. کیسے کہ پابندی لگ جائے پی ٹی آئی پہ کہ نہیں؟ کیسے؟ ابھی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو آئین ہے اس کے مطابق کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے بعد کے لیے آپ کو جانا ہے سپریم کورٹ میں. اب مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیجیے کہ جو نئی صورتحال بنی ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد, اس کے بعد اگر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے واجب بنیادوں پر بھی تو کیا وفاقی آئینی عدالت میں جانا ہے سپریم کورٹ؟ وفاقی آئینی تو اس کے لیے پہلے ایک اور ترمیم کرو. کیوں؟ جو آئینی معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا وہ شاید 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کرے گی. ہو چکا ہے یہ بہرحال. کیا سپریم کورٹ کی جگہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر یعنی سیاسی جماعتوں پر پابندی والا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا. آپ کو پکی ہاں 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 کیونکہ اکثر آپ نے شرمندہ کروایا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, یعنی باوجود نہیں اکثر نہیں کروایا, کوئی ایک دفعہ ہو گیا ہے لیکن مرتبہ آپ کروا چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھو 100 بار سوچا جاتا ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے خوف زدہ ہو کر ایک جماعت بھی بنا لی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری. ابھی تک ہے سر, وہ ابھی تک ہے حفظ ما تقدم کے طور پر. اس پر پابندی نہ لگئی. کیوں؟ لگانے کی کیا وجوہات بتا رہی جا رہی تھی کہ جی ان کا تعلق الذوالفقار سے ہے جو دہشت گرد تنظیم ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی کی محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ ہوتی تھی, ان کے ذریعے الزام لگا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی محبت میں کچھ نوجوانوں کو اکسا کر تو لیبیا بھیج رہی ہیں, یہ فوجی تربیت کے لیے بھجوا رہی تھی. تو ایکسکیوز می, یہ خدشات تھے کہ پیپلز پارٹی کو ایک دہشت گرد تنظیم ٹھہرا کر اس پر پابندی لگا دی, تو انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی. ٹھیک ہے. لیکن محترمہ نے بڑی ذہانت اور فراست سے سگے بھائی کی بنائی ہوئی, ویسے بھی ہمارے ہاں مرد کا معاشرہ ہے, مرتضیٰ بھٹو حقیقی وارث, یعنی ٹیکنیکلی جو ہمارے جو روایتیں ٹھیک ہے کہ جی باپ کا خون کا بدلہ بیٹا ہی لیتا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. اینڈ شی میڈ ہیوج اسٹرگل فار اٹ. میں اس کا ذاتی طور پر یعنی واقف ہوں. تو وہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بچائی نا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت بھی اگر ایسی کوئی حکمت عملی سوچی جائے تو پی آئی جو ہے وہ اپنا پابندی سے بچ سکتی ہے. ابھی پی ٹی آئی پر فی الحال 9 مئی کے علاوہ کوئی اس طرح کا الزام تو نہیں ہے نا کہ جی وہ یعنی کہ, لیکن ہاٹ واٹرز میں تو ہے نا. دیکھیں نا گورنر رول لگانے کی بات کی جاتی ہے, گورنر راج لگا دی. میرا اپنا خیال ہے کہ گورنر رول بھی, دیکھو بات سنو, اب میری رائے کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ جس کانفرنس سے اتنے زیادہ وہ مجھے آپ چاہ رہے تھے, اصل میں آپ اس کانفرنس تک کی جانا چاہ رہے تھے اور آپ اس میں اپنے بےہودہ مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. نہیں میں تو سوال پوچھ کے چپ بیٹھا ہوں. اس کانفرنس میں
کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آئی ڈیڈ ناٹ ڈو دا ایگزیکٹ کاؤنٹ. میں بخدا اس میں درمیان میں تھوڑی دیر کو میں سو گیا تھا, آنکھ کا جھٹکا بھی لگ گیا تھا مجھے. اس پریس کانفرنس کا آپ کیسے صحافی ہیں یار وہ لوگ سوالات, اس پریس کانفرنس کے بعد بابا لوگ سوالات کو ریپیٹ کر رہے تھے نا, تو ظاہر ہے کہ کیا کریں, اس عمر میں ہو جاتا ہے بھائی, عمر کے جس حصے میں. تو بہرحال ان سے بارہا یہ کہا گیا نا کہ جی پھر اس کا مطلب ہے گورنر راج لگ رہا ہے یا پی ٹی آئی پر پابندی لگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں کو چھپ کے تو پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی کسی کے کار میں سرگوشی تو نہیں کر رہا. مطلب وہ یہ کنوے یہ کر رہے تھے کہ ہم کسی بند کمرے میں حکومت وقت کے ساتھ بیٹھ کے تو بات نہیں کر رہے ہیں. آئی ایم ہولڈنگ اے پریس کانفرنس اور وہ لائیو جا رہی ہے, اینڈ آئی ایم کنوے مائی اینگر اینڈ مائی ڈسکمفرٹ. اب اس پر پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی, یہ ریاست کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایک ادارہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایز آرم فورسز ہم اپنا گلہ, اپنا شکوہ, اپنی شکایت جو ہے وہ ہم پبلک کے روبرو یا ہم اس کو پبلکلی بیان کر رہے ہیں. اور لیکن ساتھ ہی یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستیں جو ہیں وہ پریگمیٹک ہوتی ہیں. یہ لفظ ان کا استعمال کرتا ہے, میرا نہیں. فروری 2024 کے انتخابات جو ہیں ان کے نتیجے میں ہی صوبائی حکومت بنی ہے نا. اسی کے تحت پہلے علی امین گنڈا پور تھے, وزیر اعلیٰ تھے, اب وہ ہٹائے گئے تو اب سہیل آفریدی کو 90 اراکین اسمبلی کی مدد سے ہوئے. اب آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہیں دیکھ رہا تھا, وہ موصوف نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے صورتحال اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ایوالو اے اسٹریٹجی while negotiating with نہیں, اس پہ انہوں نے آج وہ دی بھی ہیں کہ ویل اکوپڈ کیا ہے اپنی پولیس کو اور وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ماڈرن نائٹ ویژن گن سے, بلٹ پروف جیکٹ سے, وہیکل سے. تو ہی از ریفارمنگ. ابھی دیکھنا اسے آئے ہوئے بیچارے کو شاید مہینہ نہیں ہوا. آپ پھر میری ہی بات کی ایک حوالے سے یعنی تصدیق یا ایک قسم کی حمایت کر رہے ہیں نا. میرا اپنا یہ خیال ہے بابو, انفارچونیٹلی بیکاز آف یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کی وجہ سے ہیجان بہت برپا ہو جاتا ہے, شور برپا ہے سینہ ہے دل میں. تو اس کا مطلب ہے سہیل آفریدی اس قدر ویژنری ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ یار اس طرح کا ایک کھیل رچایا جا رہا ہے. اگر ذرا بڑا اسٹرانگ لفظ ہے, میں کہنا سیاح بننا ہے. چلو مجھ سے بھی شاید 2 سال 3 سال چھوٹا ہوگا, کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میری پرفارمنس ہوگی صوبے کے اندر, if he wanted to let's say react very strongly, تو موصوف جو ہیں کل اپنے جلسے میں ایک باقاعدہ اعلان کرتے کہ میں یہ سیریز آف ان پبلک میٹنگز کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر عوام تیار ہو جائیں, وہ اگلا قدم جو ہے وہ پھر ڈی چوک اسلام آباد ہو. میرے خیال میں معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں شاید, اسی لیے وہ بیلنس کر کے چیزوں کو چل رہے ہیں. معاملے کی سینسٹیوٹی کو وہ بھی سمجھتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی پورا اپروچ یہ تھی. اب بیرسٹر گوہر کو دیکھیں نا, اب اس میں نا تھوڑا سا میرا جو میں چاہتا ہوں, بیرسٹر گوہر کی پوزیشن الگ ہے. سہیل آفریدی جہاں بیٹھا ہے اس کو 2 چیزیں چلانی, ایک وزارت اعلیٰ چلانی ہے جس کا جواب اس نے وفاق کو بھی دینا ہے اور اداروں کو بھی دینا ہے جہاں کہ جو دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, اور دوسری جانب اپنے پی ٹی آئی کو بھی دینا, پی ٹی آئی ورکر کو. سر ایک حوالے سے یار میرے بھائی, پی ٹی آئی کے جس بندے کو پورے ملک میں پناہ نہیں ملتی وہ اس وقت کہاں جاتا ہے؟ تو مجھے آپ بتائیں کہ کسی قابل جانور نے جو ہے وہ سہیل آفریدی کو کاٹا ہے کہ وہ اس پناہ گاہ کو اپنے ہاتھوں مسمار کریں گے؟ ہاں نہیں کرے گا نا وہ, اسی لیے دیکھیں نا آج ہی کچھ بتایا میں نے آپ کو کہ پولیس کو اسٹرینتھن اور ریفارم کرنا, both the forces have to, اور دوسرے پولیٹیکل چیزوں کو بھی چلا. اب میرے خیال میں کوہاٹ میں ایک جلسہ بھی ہے, کوہاٹ میں بھی ایک جلسہ, تو ساتھ ساتھ سیاسی ایکٹیویٹی رکھنا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی راضی رکھنا, اور ساتھ ساتھ صوبے کے معاملات بھی چلانا. اب علی امین یہ ان کا بیہیویئر بہت ڈیفرنٹ تھا. جب بھی چیزیں, میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹویٹ ہوتا رہا تو معاملات یقیناً تیزی سے تخت یا تختہ کی طرف بڑھیں گے. لیکن میرا
اپنا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے، یہ تجزیہ ہے کہ فی الحال پیر کی شام میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک معاملات اس نہج پر نہیں پہنچے ہیں، تمام شور شرابے کے باوجود۔ نہ گورنر راج اور نہ ہی یار ایک اور بات بھی ہے سمجھیں، جو وفاقی حکومت کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اسٹیٹ اوے فوجی ہو، وہ کبھی یہ میسج نہیں دینا چاہتی کہ وہ ایک وطن عزیز کے ایک پرٹیکولر صوبے کے خلاف موو کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے بٹ یہاں یہ میسج دیا گیا نا سر، یہ عدنان حیدر کا خواب نہیں آیا رات کو کہ اس نے کہا آج اٹھ کے سوال پوچھ لیا۔ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے بیکاز آف یہ اونترے منڈے جو ہے نا، ایک زمانے میں محلوں میں ہوتے تھے جو بیوہ کو رنڈا پانی کاٹنے دیتے، اب اونترے منڈے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، آدھے سیکنڈ میں جو ہے وہ، ٹھیک ہے نا بات۔ ایک جماعت ہے، اس جماعت سے شکوہ اور شکایت آپ کو تیش بری پریس کانفرنس میں نظر آیا، ویزیبل تھا، اٹ واز لائک اے ہاٹ وائر، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یو کانٹ ڈینائی کہ 90 منتخب اراکین کی مدد سے وہ وزیر اعلیٰ بنا، حکومت وہاں پہ بیٹھ نہیں، خالی ایک بند چلے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، فرض کرو ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، فرض کرو وہ گرفتار ہو جاتے ہیں سیریس میں، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو آپ نہیں ہٹا سکتے، نہیں بلڈوز کر سکتے۔ یار میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، کریں گے تو چیزیں خراب ہوں گی نا، آپ یہ کہنا زلزلے بھی آتے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو ریشنلٹی ہے اور میرا اپنا خیال، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، وائی اس غصے کی عالم میں، تیش کی عالم میں ہوئی پریس کانفرنس میں بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ تو ریاست کرے، اور بائی دا وے ریاست جو ہے وہ تو پریگمیٹک ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس سارے اس میں کل منگل بھی آنے والا ہے جی، جہاں سے معاملات خراب تو ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے نا، اس نہج تک پہنچے۔ کل ملاقات ہوگی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ ہنگامہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مائنس قسم کی باتیں اور گورنر راج ان دو چیزوں کو غچہ دینا چاہتے ہیں، نظر بظاہر یہ لگے گا کہ نصرت جاوید کہہ رہا ہے بکری ہو جاؤ، میں بھائی ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن سیاست کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے نیگوشیٹ کرتے ہوئے، ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کارڈ کیا ہے، لیوریج کیا ہے۔ تو نیمے میں ہو گئے اس وقت آپ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ برس 26 نومبر کو جو ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک آپ سنبھل نہیں پائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ جعلی کارکنوں کو بھڑکا کر اگر اڈیالہ جیل کل پہنچا دیا جائے گا باہر، تو میرا خیال ہے کہ ریاست بڑے اپنے پوری قوت کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گی۔ تو پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کارکنان اور لیڈرشپ ہے، اس کو اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ نہیں کوئی یار طرز عمل، یہ مقصد یہ کہ ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی کا، کہ یار آپ کو یہ ایشو ہے، اس دوران آپ پیپل لائک بیرسٹر گوہر، ان کے ذریعے آپ کوئی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی نکالی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ عظما بھی ملتی ہیں اور وہ صرف یہ کہیں کہ بھائی ہمارے اچھے ہیں، یہ وہ ادھر، اور ٹویٹ والی کہانی بند ہو، جو اور جو ٹویٹ والی کہانی بند ہو، تو اب بیرسٹر گوہر بھی بیچارے کیا کریں، یہ بھی ایک داستان حسرت ہے۔ وہ الیکشن کمیشن، اب میں خیر اس کو، میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ اتوار کو کیسے الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا اور کہا کہ نہیں ہم تو آپ کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ تو ایک سٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے۔ یار یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بانی اور قائد اور وزیر میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ نصرت جاوید جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آدمی،
ہاں تو یعنی کہ ڈک از اے ڈک. ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے نا بات. صحیح. لیکن آگے قانونی باتیں ہیں کہ اگر اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں, یہ کوئی اور نام کے ساتھ بنا سکتے ہیں. لیکن وائی ڈونٹ دے اسٹیبلش اے نیو پارٹی کالنگ اٹ سیلف بتحریک انصاف آپ پارلیمنٹ. کہیں گے پھر میں قانون پڑھانے بیٹھ گیا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد وہ تو سٹینڈ کر گئے نا چیئرمین, تو جب چیئرمین ہے تو اس کی کراسپونڈنس تو بطور چیئرمین رہے گی. اس میں کوئی لیگل ٹائم ختم ہو گیا. بابو بات سنو میری. ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت, ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت کی ریکگنیشن بائی دی نیشنل اسمبلی اسپیکر ان دی قومی اسمبلی آف پاکستان اور باقی دیگر اسمبلی. ٹھیک ہے اس میں رکاوٹیں ہیں نا, باقی تو یہ ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے, اس پہ بریک لیتے ہیں. نہیں یہ ٹیکنیکل نہیں ہے بابا. چلیں بریک لیتا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. او یار بات سنو میری. انڈیا کی سب سے بڑی جماعت تھی نا اپوزیشن کی, کانگریس. ٹھیک ہے نا, انہوں نے جو گزشتہ تھی لوک سبھا, اس میں ان کے سارے کل اراکین تھے وہ یعنی ٹوٹل اسٹرینتھ کا 10%. نہیں دیور 55 کا ان کا. ٹھیک ہے 55-60 تھے شاید. ٹھیک ہے نا. تو راہل گاندھی واز ناٹ ریکگنائزڈ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. اس کے لیے اسپیسیفک نمبر قانون تھا. ہاں قانون. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب این ڈی ٹی وی کا بڑا عرصہ بائیکاٹ رکھا بی جے پی نے. اب جو ہے وہ بھاگ کے ہر ایونٹ میں موجود ہوتا. ہاں شروع میں جب وہ نہیں اب تو خرید لیا ہوگا یار مودی کے دوست نے. اب تو خرید لیا. پہلے تو بائیکاٹ ہوتا تھا نا, اب تو ہر تقریب میں وہاں موجود ہوتے ہیں. تو جے شنکر صاحب نے, ان کے ایڈیٹر ان چیف تھے شاید, سینئر ایڈیٹر, ان کو جی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پاکستان فوج ہے یہ ہماری دشمن ہے. اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ تمام جو معاملات ہیں تو پاکستانی افواج ہماری دشمن. آپریشن سندور ہم نے کیا. تو اگین انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا, جس کا جواب پاکستان کے فورن آفس نے دیا. ہاں تو اس کا جواب انڈیا کے فورن آفس سے بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ جناب واقعی ہم اپنی, اس نے کہا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور یہ صرف آل آف سڈن بیان آیا, میں پوچھنا جو چاہ رہا ہوں. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ جے شنکر بہت سوچ سمجھ کے بولنے والا آدمی ہے. دیکھو ٹیکنیکلی انہوں نے بہت عرصے سے ڈکلیئر کر رکھا ہے. جو سارا ایشو بن رہا ہے وہ اسی لیے بن رہا ہے جو ہم سمجھتے نہیں. وہ ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, اس میں پاز آیا ہے, وقفہ آیا. ہیلو بات کلیئر ہو گئی. اب اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی پہلگام والا واقعہ اس لیے ہوا کہ ہمارے اب جو فیلڈ مارشل ہیں اور سی ڈی ایس ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی تھی وہ بہت پرووکیٹو. سی ڈی ایف ہاں ٹھیک ہوگی بات. تو وہ براہ راست جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدنان اور نصرت جاوید کا تو کوئی ہمارے سے لینا دینا نہیں. شاید وہ پان مسالہ کھاتے ہیں دونوں, اور یہ کہ اصل جو ہے وہ ہمارا دشمن وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا. اچھا اس بیک گراؤنڈ ہی کی وجہ سے تو پھر یہ اس ٹائپ کی یہ جو تیشوری جو ہے پھر وہ بات ازاں پھر نکلتی ہیں کہ صاحب آپ ادھر ان کا انٹرویو دینے کیوں چلے گئے اور فلانا, اور وہاں سے یہ خبر چلی اور آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہاں پھیل جاتی ہے. سو آن اینڈ سو. کیوں نکل نہیں پا رہی بیان بازی سے انڈین لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو؟ نہیں نکلے. ارے بابا یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت فی الحال کہلاتا ہے ایک ملک کا صدر جو ہے وہ ہر دوسرے دن 7 بیوٹیفل پلینز, نیو پلینز, ویری کاسٹلی پلینز کرتے ہوئے اگر آپ کا مذاق اڑائے چلا جا رہا ہے, آپ کا باقاعدہ محلے کے لڑکوں کی طرح توا لگائے چلا جا رہا ہے, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کیا بھارتی وزیر خارجہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ہزیمت خفت نہیں محسوس ہو رہی؟ تو وہ they will try to get even, اور maybe already مطلب ابھی انہوں نے جس طرح افغانستان کے ساتھ اپنا وہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اپنی پروکسیز کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو they already are in action. اسی وجہ سے تو یہ ہے نا یہ بہت یعنی گڑبڑ اٹھالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ سچی بات ہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اس طرف آؤ گے.
میری دانست میں یہ بہت بڑی وہ ایک سگار پینے والا نہیں، ہاں SIGAR، ہاں یہ ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان. ٹھیک ہے. یہ صاحب اپوائنٹ کیے گئے تھے یا یہ ادارہ بنا تھا کہ صاحب یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں افغانستان میں جمہوریت اور فلانا اور فوج اور سڑکیں، اس پہ تم اوورسی کرو، مانیٹر کرو، کاسٹ آڈٹ کرو کہ کیا یہ کسی کام بھی آ رہا ہے یا نہیں. تو اس نے 100 کوئی تقریباً 37 صفحے کی نئی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. ٹھیک ہے. اس کی یہ ایگزیکٹو سمری بھی میرے پاس. اچھا، میں شاید اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیتا اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ 144.7 بلین ڈالر لگا کے بھی امریکہ افغانستان سے سوائے ذلت کے اور کچھ نہ پا سکا. ٹھیک ہوگی بات. لیکن ان سے پہلے ہی کچھ دن پہلے اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ، جس کا تمہیں یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ TTP کے پاس، وہ اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، چلے یہ دوسرا ہو گیا. اب تیسرا یہ ہے کہ امریکہ کا بہت ہی ایک یعنی کہ مستند گردانہ ہوا اخبار نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ بھی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے اپنے طور پر ایک بڑی تفصیلی انویسٹیگیشن رپورٹ کی ہے، جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو امریکہ کے جدید ترین ہتھیار جو وہاں پہنچے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد، بہت معقول تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائی میں مصروف ہیں. اور اس حوالے سے خاص طور پر یہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے، یہ کو پاکستان کا صحافی نہیں کہہ رہا، کریڈیبل نیوز ایجنسی جو پوری ریسرچ تحقیق نیوز ایجنسی اخبار ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں کم از کم جو ہے 63 یعنی 63 ہتھیار جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سے بازیاب کروائے ہیں یہاں کی سیکورٹی ایجنسیز نے. اور ان کے جو سیریل نمبرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ دکھائے تھے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بس دکھائے بھی گئے تھے پاکستان کے سیکورٹی داروں کی جانب سے جب دہشت گردوں کے خلاف. اچھا، وہ تو خیر ہماری طرف سے تو، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اسی پڑھ کے اپنے کو نہیں پا رہے ہیں، مدعا پا رہے ہیں. تو کوشچن از کہ یہ بات واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے اپنی تحقیق. تو اس تمام حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب 3 ادارے باہم مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس نے نگاہ اس طرف کی ہوئی ہے کہ جی امریکہ کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ یہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد مختلف جو ہے یعنی پناہ گاہیں ہیں. اور کل میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ اور تو اور بھائی بنگلہ دیش میں ابھی حال ہی میں آپ نے حسینہ واجد سے نجات حاصل کی ہے، تو یار آپ اچھی طرح اسلام وہاں نافذ کریں. سنا ہے کچھ 36 کے قریب بنگالی جو ہے وہ بھی آ گئے افغانستان. نہیں، باقاعدہ کل ایک بڑی تفصیلی رپورٹ تھی. اچھا نہیں، میں نے دیکھی. وہ کیوں آ گئے؟ اسلام نافذ کرنے پاکستان میں وایا افغانستان. ٹھیک ہے، اپنا اسلام وہاں پہ رکھیں یار. مطلب یعنی کہ وہ نال کراس کرو، مسلم بنگال ہے یار، نہیں ادھر انڈین بنگال لیکن بنگلہ دیش میں ہی پوری طرح نافذ کر لو نا یار. چلو جی، بہت بھائی جتنا ہمارے ہاں ہے اتنا ہی تمہارے ہاں ہے، تو تم اپنے ہاں کر لو یار. لیکن اتنی دور کا سفر کر کے تو یہاں کیوں آ رہے ہو یار. تو یہ حالات ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جیسے جیسے آپ کو یہ انٹرنیشنل وہ کہہ رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے کیسے. دیکھنا ایک طرف آپ جیسے CDF نے بھی کہا کہ ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یا تو آپ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو رکھ لیں اپنے پاس، تو یا تو پاکستان کے ساتھ معاملات کو چلا لیں. اٹس اے کلیئر میسج. اور جو پاکستان کا موقف ہے اس کی تائید تو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ادارے بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو افغانستان کو اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا ہوگا. کرنا تو ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے ابھی کریں گے نہیں کریں گے.
فی الحال اتنے بڑے پریشرز کی بات تو کریں گے نا. کس کا دیکھیں pressure؟ دوحہ، ہماری جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، جس سے جنگ بندی ہوئی تھی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دوحہ کی طرف سے انہیں نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آئی سلامتی کونسل کی رپورٹ. کو میں ارے یہ سب کچھ ہے، لیکن اس وقت ان کو جس نوعیت کی، دیکھو ابھی حال ہی میں یہ جب اپنا روسی صدر پوتن پرسوں اس سے پہلے اس نے انڈیا جو گئے ہیں، وہ انٹرویو دیا انڈیا نے خاتون جرنلسٹ کو، نے دو کو دیا، انجنا اوم کیشو کو اور ایک اور دوسری خاتون، وہ پاکستان کی آئی غالباً ہوئی تھی. دت ہیں وہ غالباً. تو ان کا میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ انڈیا ٹوڈے کی ہیں. دونوں انڈیا ٹوڈے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی طالبان تو بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے مزے کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھارت، اس نے وہاں پہ اپنا سفارت خانہ بھی کھول لیا ہے. تو اس وقت طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روس کی حمایت بھی حاصل ہے اور ہندوستان کی بھی اور بھارت کی بھی حمایت چلیں حاصل ہے. اب وہ ان کا کانفیڈنس اور بڑھ رہا ہے. لیٹس سی جی کیا ہوگا. افغانستان کو آف کورس ری تھنک تو کرنا پڑے گا. چائنیز کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا پریشر ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. ازبکستان کی جانب سے چائنیز ہیونٹ کم ان پبلک سو فار. ان کی ویسے پالیسی یہی ہے کہ وہ نہیں آتے، نہیں کبھی کبھار بیک ڈور پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. نور صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے دو بچیوں کی ہلاکت کی خبر پہ بات کی تھی، جو ایک کم عمر ڈرائیور نے ایک مہنگی ترین گاڑی سے کچل ڈالا تھا ان کو. ہم نے ذرا اس نے کچھ کہا تھا، پہلے سن لیجیے دین وی موو آن دس. ذرا سنائیں نصیر صاحب. اب جو ایف آئی آر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں انہوں نے شاید 322 لگائی ہے، حالانکہ 302 بنتی ہے. ایک لڑکا جو 18 سال کا نہیں ہے، کم عمر ہے، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، وہ ایک بڑی گاڑی کو چلا رہا ہے اور وہ بہت ہارش ڈرائیو کر رہا ہے اور اس میں بیٹھا فون یوز کر رہا ہے. بھائی اس نے دو جوان بچیوں کو جو رات کو اپنا کام ختم کر کے دونوں جا رہی تھیں، ان کو کچل ڈالا. اب کیونکہ وہ کہیں کسی ایسی فیملی سے ہے یا اس کا تعلق بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ایف آئی آر بھی کرتے ہوئے آپ ہچکچا رہے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ خواتین پر اعتماد طریقے سے اسکوٹی پر بیٹھ کر اپنا رزق حلال کما سکیں، جو یہ بچیاں کر رہی ہیں، خدا کا واسطہ ہے، تو دین یو ہیو ٹو میک اٹ این ایگزامپل. بتائیں کہ یہاں پر دو قانون نہیں ہیں، ایک ہی قانون ہے سب کے ایک ہی لیے، قانون سب کے ہے لیے اور سب کے لیے ہے. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن اب آپ خود ہی بتا دیں. جی میں ہمیشہ کی طرح میں نے بکواس کی، اس لیے کہ ہماری سنتا کون ہے اور اس کے باوجود اپنی کمزور ترین آواز کے باوجود ہمیں یہ بات دہراتے رہنا چاہیے. دیکھو یہ دو غریب ترین بچیاں تھیں جو ایونٹس کے اندر یہ قناتیں، کھانا کیا کرنا ہے، کھانا کہاں لگانا ہے، کتنی پلیٹیں ہوں گی، اس کے اوپر کیسے کانٹے رکھے جائیں گے، ایونٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، وہ بیچاری وہ کر کے واپس آ رہی ہیں. اس میں ایک تھی تابندہ، یہ بیچاری گلگت کی تھی، اور یہ بہت ہی غریب فیملی ہے. ٹھیک ہے. اس دوسری جو بچی تھی اس کا نام ہے سمرین. ان دونوں میں سے اب میں شور نہیں ہوں، لیکن یہ جو سمرین ہے غالباً اس بیچاری کا فوری انتقال نہیں ہوا، یہ زمین پر گر گئی تھی، غالباً یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب سب سے بڑی ٹریجڈی کا آغاز یہاں سے دیکھو. چھوڑو یار یہ طاقتور لوگ، ان کو بھائی سلام، ہم آپ کے قدموں کی خاک. ریڈ زون ہے اسلام آباد کا، پاکستان کا کیپٹل ہے. تم بیٹھے باتیں کرتے ہو کہ جمعے کے دن پریس کانفرنس کیا ہوئی، 25 منٹ تک ایمبولینس نہیں آ سکی. 25 منٹس ریڈ زون اسلام آباد. پاکستان کے ریڈ زون میں ہم تو قائد اعظم کے لیے کہتے ہیں کہ ایمبولینس نہیں پہنچی تھی، تو یہاں تو کیپٹل اور ریڈ زون میں نہیں پہنچی. آ گئی سمجھ. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بیچارے جو یعنی تابندہ تھی، وہ اس کی فیملی اس جوگی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ یعنی پریشر کو برداشت کر. انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تکڑے لوگ ہیں، تو پہلے کہا کہ سرکار آپ ٹھیک ہے اللہ کی رضا سمجھ کرو. یہ جو سمرین بچی تھی نا، یہ یتیم تھی، تو اس کا بھائی تھا.
تو بھائی ظاہر ہے کہ وہ زیادہ جذباتی تھا کہ یار یہ بچی چونکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ اس کا باپ مر چکا ہے اور میں نے مکمکا کر لیا یا کسی وجہ سے دباؤ میں آ گیا، یہ ڈٹا ہوا تھا بچہ۔ اب تم یہ دیکھو، ہم صبح سے لے کر شام تک ریگولر ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، فلاں ہو، دھماک ہو، بڑا ہم ذکر کرتے ہیں شفافیت، عدلیہ کی آزادی، لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ انصاف کیسے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو جب گھنگرو بج رہے تھے یہ والے ان بچیوں کے، تو کوئی ایک صحافی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی رپورٹر کی۔ کیوں نہیں تم بتا سکتے؟ اتنے بڑے فن خوان رپورٹر ہو، بتاؤ مجھے۔ کسی کو نہیں پتا، They didn't let anybody go۔ نو۔ لیکن میں اگر انقلابی ہوں تو مجھے کہنا ہے مجھے تو ان جزوں کے پاؤں یوں چاٹ کرنے ہیں۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہے تو ان کو کرنا۔ او بھائی میرے، ہم بھی بچوں والے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسا لوڈا نہیں دیا، 2 ہی بیٹیاں دی اور میں بہت خوش ہوں، بچے 2 ہی اچھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن تمہارے بیٹے سے بھی کل کو خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت ہو، میرے بیٹے سے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے سر، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح یہ جو کا کیس ہے نا، یہ جو بچہ ہے اس کے بارے میں بات یہ آ رہی ہے کہ یہ جس علاقے میں رہنے والے ہیں وہاں پہ کوئی ڈان قسم کے ہیں، ان سے ان کو دباؤ ڈلوایا گیا، ندیم نام کا بندہ ہے، پتہ نہیں کوئی دباؤ ان کو لایا گیا۔ اچھا وہ بچے کو، یہ بچے کو، کیونکہ یہ نہیں تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں بتایا نا، تابندہ کے جو ماں باپ ہیں وہ کہانی یہ ہے کہ پہلے دن ہی دیکھیں، ہاتھ کہانی تو ڈالے۔ FIR سے چلی نا، وہ 302 بندہ 322 لگا دیا۔ پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اسی علاقے کا SHO ہے جی، ہاں یہ واقعہ ہوا نا، اس نے کہا کہ کوئی بچہ اگر پتنگ اڑاتا نظر آیا تو لفظ اس کے یہ تھے کہ میں اس کے باپ کو لکھ کر ماروں گا۔ وہ SHO ایڈا گبرو جوان، یہ بچے نے کی نا، یہ جو چھوٹا بچہ تھا جو کروڑوں کی گاڑی لے کے اس نے 2 زندگیاں نکل دی، اس SHO میں اگر اتنی جرت ہے کہ وہ اس نے دھمکی دی، للکارا، تو پکڑے اس بچے کے باپ کو، جو مرضی ہے مارے لیتا یا استعفیٰ دینا۔ وہ بڑکے لگانے کے لیے آپ کو غریب نظر آتا ہے۔ وہ کئی سوال ہیں، آج وہ میں کالم پڑھ رہا تھا عمار مسعود کا، وہ کالم سب کو پڑھنا چاہیے، جو لفظ اس میں لکھے گئے وہ تماچے ہیں ہم سب کے منہ کے اوپر۔ مجھے ایک بتائیں، ہو گیا نا، انہوں نے تو معاف کر دیا، وہ ان کی دیکھیں وارث تھے۔ میرے بطور شہری سوال ہیں، وہ کروڑوں کی گاڑی جعلی نمبر پلیٹ کی تھی، میں چیلنج کرتا ہوں جس کی تھی، اس لڑکے کے باپ کو چیلنج کرتا ہوں میں، وہ بتائے کہ وہ جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑی کیوں چل رہی تھی۔ وزیر داخلہ پہنچے ہوئے نا لندن یوٹیوبرز کو پکڑنے کے لیے، اور 2 منٹ ٹھہرو یار اسد چودھری، میں وزیر داخلہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی اسلام آباد کی حدود میں یہ ہوا ہے، اور میں بطور شہری مطالبہ کرتا ہوں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، آپ بتائیں کہ وہ جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑی کیوں چل رہی تھی اسلام آباد میں۔ آپ کہتے ہیں سیف سٹی ہے، اور لٹکاؤ ان لوگوں کو جن کی وہ گاڑی تھی۔ آپ کہتے ہیں سیف سٹی ہے، وہ کدھر گئے؟ وہ ویژول، وہ CCTV کی فوٹیج کدھر گئی؟ نہیں، میں آگے کہتا ہوں یار ایک بات کوئی حل بھی دینا چاہیے آپ کو۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ امریکہ وغیرہ میں اس طرح کی واردات ہونا ٹھیک ہے، آپ طاقتور آدمیاں چھوڑ دیے، آپ کو کوئی ایسا کڑا یا رنگ پہنا دیا جاتا ہے تاکہ یہ تو انشور ہو کہ آئندہ آپ کبھی گاڑی یوز نہیں کریں گے۔ بھائی وہ لڑکا کل کو پھر گاڑی چلائے گا، ایگزیکٹلی، پھر لوگوں کو مارے گا۔ میں تو یہ اور سسٹم، اس واقعے کے بعد ناظرین ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، اور یہ مرثیہ ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے، اور اس کا کوئی حل اور پرسان حال نہیں نکلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا ہی خیال رکھنا، کوئی اور نہیں رکھے گا۔ اللہ حافظ۔